نے حضور احسن العلماء کے بارے میں کچھ باتیں سنی. پچھلے تقریباً 21-22 برس سے ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کی باتیں سن رہے ہیں. ان کی حیات پر ضخیم نمبر شائع ہو چکے ہیں. ہم نے بھی ان کی ایک سوانح مختصر لکھی ہے. ان کے بہت سے مریدین نے، متوسلین نے ان کی کرامتوں کے بارے میں بھی لکھا ہے. وہ تمام باتیں تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی، سر آنکھوں پہ ہے، لیکن حضور احسن العلماء کا جو سب سے بڑی کرامت تھی وہ ان کی استقامت تھی. وہ دین پر استقامت تھی، مسلک پر استقامت تھی، اپنے خاندانی طریقوں پر استقامت تھی اور جذبہ محبت پر استقامت تھی. یہ دور جس میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ بڑا عجیب و غریب دور ہے. یہاں محبتیں کرانا تو بہت مشکل کام ہے، لیکن نفرتیں کرانا بہت آسان ہے. اگر کسی کے درمیان میں آپ کو نفرت پیدا کرنا ہے تو اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیے اور صرف 2-3 لفظ کہہ دیجیے کہ صاحب فلاں آپ کے بارے میں اچھا چھوڑیے صاحب میں کیا بتاؤں، مجھے کہنا نہیں چاہیے. اتنا ہی کافی ہے کہنا آپ کا. کچھ نہ کہا آپ نے تب بھی کام بن گیا آپ کا. وہ آدمی قوم کا مشکوک ہو گیا، بدزن ہو گیا. یقیناً کسی نے میرے بارے میں ایسا کچھ کہا ہے. حضور احسن العلماء زبان کے بہت محتاط تھے اور زبان کی احتیاط کی وجہ سے ہم سب لوگوں کو یہ سبق ملا، اس پر ہم لوگوں نے حسب توفیق عمل کرنے کی کوشش کی کہ اپنی اپنی زبانوں سے ایسے الفاظ کو نہ نکلنے دیں جس سے کسی کی دل شکنی ہو، کسی کا دل ٹوٹے یا آپس میں کسی کے یہاں کدورت پیدا ہو. ایک واقعہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں. اب وہ واقعہ جو ہے اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا، لیکن کیونکہ ہر سال میں نوجوان چہرے دیکھتا ہوں، نئے چہرے دیکھتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مرشد یا اپنے مرشد کے مرشد سے کی کچھ باتوں سے واقف ہو. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. اب دیکھیے الیکشن کا زمانہ شروع ہو گیا، آچار سنہتا بھی لگی ہوگی. آچار سنہتا کا مطلب ہوتا ہے کہ الیکشن کے زمانے میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو کسی کے کینڈیڈیچر کو یا امیدواری کو یا الیکشن کے اصولوں کو ضرر پہنچا. لیکن لوگ کرنے والے اپنا سب کام کرتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا کوئی کام کیا جائے کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے سے نفرت کرنے لگے. تو بس جو طبقہ ہمارا والا طبقہ اگر دوسرے طبقے سے نفرت کرے گا تو پھر اس کے سارے ووٹ ہمیں ملیں گے. اس کو سیاسی زبان میں کیا کہتے ہیں اس پورے معاملے کو؟ پولرائزیشن آف ووٹس. تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ ہندوستان میں یہ بہت دنوں سے چل رہا ہے. آج سے تقریباً 30-35 برس پہلے کا واقعہ، جب حضور احسن العلماء حیات تھے. تو ایک دن ہمارے قصبے کے محلہ قریشیان کی جو جامع مسجد ہے اس میں کسی نے برے جانور کو کاٹ کے ڈال دیا. اب آپ سوچئے کہ ایک تو مسجد اور پھر محلہ قریشیان کی مسجد. اور مارینے کی قریشی میں آپ کو بتاؤں، ایک تو بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور دوسرے بہت ہی جلالی ہوتی ہیں. تو مجمع کا مجمع اور ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئی کہ اب تو
آر پار کی بات ہوگی کہ ہماری مسجد میں یہ برا جانور کاٹ کے ڈالا، اب تو آر پار کی بات ہوگی۔ خانقاہ تک یہ اطلاع آئی، میرے والد ماجد کو ایک اضطراب کی کیفیت میں میں نے دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے حکم دیا اپنے ملازمین کو اور بچوں کو کہ بالٹیوں میں پانی بھرو اور محلہ قریشیان کی طرف چلو۔ ہم سب لوگ محلہ قریشیان کی طرف چلے۔ ابھی حیات ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ سب دیکھا، دیکھیے یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ابھی حیات ہیں وہ لوگ۔ جب وہاں پہنچے تو بڑا مجمع لگا ہوا، ایک طرف پولیس بھی پریشان، پولیس کا بڑا داروغہ بھی حیران کہ بالکل سامنے کی بات ہے، اس میں کچھ یہ بھی نہیں کہہ سکتا وہ کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے، اس کا کیا تدارک کیا جائے۔ دوسرے جلال کے عالم میں پورا قریشی محلہ اور باقی مسلمان بھی جلال کے عالم میں۔ تو جب حضور پہنچے تو ہمارے قریشی بھائیوں نے کہا ہمارے میاں آ گئے، اب میاں کی قیادت میں جو ہے وہ اس کا بدلہ جو ہے وہ بڑھیا طریقے سے لیا جائے گا، میاں سے پوچھ کے۔ تو جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ایسا ایسا سنا ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میاں دیکھیے یہ سامنے ذہن میں ہی پڑا ہوا ہے کمبخت۔ کہنے لگے ہماری مسجد کو ناپاک کر دیا گیا۔ میاں نے فرمایا ہماری مسجد کو ناپاک کر دیا گیا اور اب تک جو ہے وہ مسجد ناپاکی کے عالم میں، چلو جلدی سے اس کی صفائی کریں، چلو جلدی سے اس کی صفائی کریں۔ سب لوگ جو تھے وہ مسجد کی صفائی میں جٹ گئے، اور جو یہاں سے بالٹیاں لے کے گئے تھے وہ پانی، پھر قریشی محلے کے حضرات پانی لے کے آئے، مسجد کو بالکل صاف ستھرا کر دیا۔ ہمارے بھائیوں نے سوچا کہ اب میاں بتائیں گے کہ اس کا بدلہ کیسے لینا۔ میاں نے فرمایا کہ دیکھو اب مسجد ہو گئی صاف ستھری، پاک پاکیزہ، اور اس وقت ہے نماز ظہر کا وقت، اذان دلواؤ، پہلے نماز ادا کر لیں۔ اذان ہوئی اور اس دن بڑی جماعت ہوئی، کیونکہ اب جماعت بھی بڑی موجود تھی وہاں۔ اس کے بعد جب تفصیل کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے بعد لمبی دعا بھی پڑھی گئی، حضرت نے لمبی دعا پڑھی۔ تو اتنی دیر میں ایک تو نماز کی برکت، دوسرے ان کی موجودگی کی نعمت، غصہ دھیرے دھیرے ہاتھ کی طرح سے بیٹھا۔ پھر میاں نے کہا دعا کے بعد کہ میرے عزیزو یہ بتاؤ اس آدمی کو سزا دینا چاہیے جس نے ایسا کیا ہے، وہ آدمی ہے کون؟ ان کو میاں یہ نہیں معلوم کہ وہ کون ہے۔ پہلے پھر تو سزا نہیں دی جا سکتی اگر یہ نہیں معلوم کہ وہ آدمی کون ہے، کیونکہ اگر یہ معلوم ہوتا کہ وہ آدمی کون ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کسی نے اس کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے، تو کرنے ہی نہیں دیتے تم لوگ۔ اس کا مطلب تم لوگ جانتے تو ہو نہیں کہ کس نے کیا۔ تو میاں نے فرمایا اچھی طرح سے یاد ہے مجھے کہ میاں کی دلیل یہ تھی کہ اگر کوئی فرد چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو، اگر کسی مندر میں گائے کاٹ کر ڈال دے تو اس صورت میں اس سے یہی کہوں گا کہ پہلے تم اس بات کا اطمینان کر کے اور یقین کر کے بتاؤ کہ کس نے کیا ایسا، اور اگر کوئی ایسا نہیں بتا پائے گا تو میں اس سے کہوں گا کہ تمہیں انتقام لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ تم مجرم کو نہیں جانتے تو تم جرم کی سزا کس کو دو گے؟ لوگوں نے پوچھا میاں پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ یہ زمانہ اسی قسم کا چل رہا ہے، سیاست بازی کا، یہ حرکت کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی سے بھی کروائی جا سکتی ہے، کچھ پیسے دے کے بھی کوئی کر سکتا ہے، اور کسی بھی قوم کا آدمی کر سکتا ہے۔
تو سب سے اچھا طریقہ اس کا وہ ہے جو ہو چکا، یعنی مسجد صاف ستھری ہو چکی، مسجد پاک کر دی گئی اور مسجد کا مقصد یعنی نماز پڑھ لی گئی۔ اب ہماری گزارش یہ ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں کو جاؤ اور اطمینان کے ساتھ رہو اور انتقام کو اپنے دل سے نکال دو۔ سب کے دلوں کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی، سب بہت اطمینان سے اپنے گھر گئے، اور الحمدللہ رب العالمین کہ پھر ویسا واقعہ کبھی اس قصبے میں رونما نہیں ہوا، کیونکہ جن لوگوں نے ایسا کیا ہوگا وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسے واقعے کرنے سے ماحول پہ کوئی اثر پڑتا نہیں ہے۔ یہ ان کا تدبر بھی تھا اور یہ ان کا فتنے فساد سے دور رہنے کی ایک ایسا سبق تھا جسے ہم سب لوگوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے تو میں آپ کو 2-3 ارشاد سناؤں۔